بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے علامہ ہلی کی مرکز کی زیارت کی، جو کہ حرم مولا امیر المومنین میں حرم کا جو دایاں مینار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بالکل ساتھ بائیں سائڈ پہ دروازہ ہے، یہاں پہ ان کی مرکز واقع ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حرم کے اسی بائیں مینار کے ساتھ حضرت علامہ مقدس اردبیلی آپ کی مرکز ہے، اس کی زیارت کریں گے۔ میرے بالکل سامنے مومنین کرام یہ حرم مولا امیر المومنین مولا کی زری کی طرف راستہ ہے، یعنی دونوں میناروں کے درمیان میں جو یہ راستہ ہے، یہ سامنے بالکل یہاں سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زری ہے۔ اور یہاں سے بائیں سائڈ پہ آپ ساتھ چلیں گے تو مقدس اردبیلی آپ کی مرکز ہے، جن کا پورا نام احمد بن محمد اردبیلی تھا، اور آپ کی وفات 993 ہجری میں ہوئی۔ اور آپ کے بارے میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا ایک واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کا ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ استاد رات کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں گئے۔ حرم کا دروازہ اس وقت بند ہوتا تھا رات کو، جو کہ خود بخود کھل گیا۔ جب آپ اندر گئے تو زری کا دروازہ بھی خود بخود کھلنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھے اور تیزی سے مسجد کوفہ کی طرف چل دیے۔ میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو مسجد کوفہ کا دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ آپ اندر گئے تو ایک نور تھا جو کہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہے۔ میں نے جب دیکھا، جب آپ واپس آ رہے تھے تو اس کے بعد میں ان کا پیچھا کرتا رہا، تو ایک مقام پر مجھے بے اختیار کھانسی آ گئی۔ تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور مجھے پہچان لیا کہ میں ان کا طالب علم ہوں، تو سمجھ گئے کہ یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے آیا تھا۔ تو فرمایا کہ میں حلال نہیں کروں گا اگر تم نے میری زندگی میں یہ سب کسی کو بتایا۔ تو میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے کہ دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں پڑھ رہا تھا تو مطالعہ کے دوران مجھے کچھ مسائل پیش آئے، تو میں نے ان سے سوچا کہ میں سوال کا جواب مولا کے حرم میں جا کے مولا سے پوچھتا ہوں۔ تو جب میں حرم گیا تو مولا نے کہا کہ میرے فرزند مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس وقت مسجد کوفہ میں ہے، تو ان سے جا کر پوچھ لو۔ پھر میں مسجد کوفہ گیا تو امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا اور اپنے سوال کا جواب پایا۔ اسی طرح مومنین ایک اور ان کے بارے میں جو واقعہ ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ نجف سے کربلا جا رہے تھے، تو آپ نے ایک جانور کرائے پر لیا۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام سے ملاقات جو ہوئی تو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ ایک جانور کرائے پر لیا۔ راستے میں کسی نے کہا کہ یہ میری طرف سے ایک خط ہے، یہ کربلا میں ایک مومن کو دے دیجیے گا۔ تو انہوں نے خط لیا اور سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ سواری سے پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس سے میں نے جانور لیا ہے اس سے صرف یہ کہا ہے کہ میں نے جانا ہے، یہ نہیں کہا کہ خط بھی لے کر جانا ہے۔ تو دیکھیے کتنے دقیق مزاج یہ علماء تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ان کے بارے میں کہ ایک دفعہ علامہ مقدس اردبیلی کہیں جا رہے تھے اور بھوک کی شدت تھی۔ آپ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ پانی میں ایک سیب پڑا ہوا تھا۔ بھوک کی وجہ سے انہوں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ یہ ان کی جوانی کا واقعہ ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سیب کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس کا مالک کون ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے اس پانی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جس طرف سے پانی آ رہا تھا، کہ پیچھا کرتے کرتے ایک باغ تک پہنچے۔ باغ میں ایک شخص کام کر رہا تھا۔ تو جب آپ نے اس سے پوچھا کہ یہاں کا مالک کون ہے، تو پتہ چلا کہ مالک نجف میں ہے۔ اب آپ اس باغ کے مالک کا پیچھا کرتے کرتے نجف تک آ گئے۔ جب اس کے دروازے پر دستک دی اور سارا ماجرا بتایا تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک شرط پہ تمہیں یہ سیب حلال کروں گا۔ میری ایک بیٹی ہے جس سے تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ فرمایا یہ کیسی شرط ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہ صرف میری بیٹی سے تم شادی کرو گے جو کہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور گنجی ہے۔ یہ حیران ہوئے کہ ایک سیب کے بدلے ایسا مطالبہ۔
تو اس شخص نے کہا کہ اگر میری بیٹی سے شادی کر لو تو سارا کا سارا باغ بھی تمہارا ہو جائے گا، یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ میں تمہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ جب پہلی رات بیوی کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ ایک حسین خاتون جو کہ صحیح سالم ہیں وہ نظر آئیں۔ آپ نے استغفار کی اور کمرے سے باہر آ گئے اور اس کے والد کے پاس جا کر کہا کہ یہ لڑکی کون ہے جو اس کمرے میں ہے؟ آپ نے تو جس کے بارے میں بتایا تھا یہ ویسی تو بالکل نہیں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ یہی وہ لڑکی ہے اور یہی میری بیٹی ہے۔ مقدس اردبیلی نے کہا کہ وہ تو بالکل صحیح سالم ہے، تو آپ نے اس طرح کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ اے مقدس اردبیلی، میں تجھے آزما رہا تھا۔ فرمایا مجھے ہی اپنی بیٹی کیوں دی؟ کہا مولا کا فرمان ہے کہ بیٹی کی شادی اس سے کرو جو کہ اس کا کف ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ اس نے نہ کبھی آنکھ سے حرام دیکھا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے۔ کبھی اس نے حرام آواز نہیں سنی، تو اس لیے میں نے کہا کہ بہری ہے۔ کبھی زبان سے غیبت، جھوٹ اور تہمت نہیں بولا، اس لیے میں نے کہا کہ گونگی ہے۔ اور کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کہا کہ گنجی ہے۔ تو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا مگر مجھے اس کا کوئی کف نہ ملا۔ پریشان ہو کر مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں آیا، مولا سے فریاد کی کہ مولا کوئی تو میری بیٹی کا ہم پلہ مجھے مل جائے۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے تجھے میرے گھر پہ بھیج دیا۔ تو مومنین کرام دیکھیں کہ کیسے یہی وجہ تھی کہ حلال و حرام کا اتنا خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے یہ مقام ملا کہ پہلے مولا کے حرم جاتے ہیں تو مولا آپ کو جواب دیتے ہیں، پھر مولا کہتے ہیں کہ جو میرے بیٹے مہدی سے ملو، پھر امام علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو مومنین کرام یہ علماء ہیں اور یہ ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں اپنے ان واقعات سے کہ ہم بھی امام علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہم بھی ان جیسے بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں خود کو اس مقام تک پہنچانا ہوگا، حلال و حرام کی بارے میں فکر کرنا، محرمات سے بچنا، واجبات ادا کرنا، مستحبات کو اپنے پرائیورٹی پہ رکھنا۔ تو یہ مومنین کرام ان کی مقدس اردبیلی کی مرکت کی زیارت تھی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں جو مولا امیر المومنین کے حرم کے باہر اب تک آپ نے جتنے بھی علماء کی مرکت کی زیارت کی ہے یہ سارے مولا کے حرم کے اندر تھے۔ اب جو یہاں پہ حرم سے باہر قریب میں اطراف میں جو علماء کی مرکز ہیں میں ان کی زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ نجف کی پلے لسٹ میں جا کر آپ تمام گزشتہ ویڈیوز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔